صفائی دل کی ہوتی ہے۔ ہر ایک لمحے میں ماشاءاللہ قاری صاحب آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے۔ اب میں اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں قبل اس کے کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کرا دوں کہ جناب حضرت اقدس قاری صاحب نے جو اخیر میں تلاوت کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ کسی اور انداز میں کی ہے۔ جس انداز سے ہم سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کے برعکس سے ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی جماعت جانتی ہے کہ جس انداز میں قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اصل میں قاریوں کے یہاں ایک قرات کرنے کا اور قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ لہذا میں اس گہرائی میں نہ جاتے ہوئے اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے کام چلتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارے اکابرین امت کا عمل آئینہ عمل رہا ہے کہ خالق کائنات کے بعد باعث کن فقا خاتم الانبیاء کالی کملی والے آقا آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے گئے، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف، قابل ذکر، قابل توصیف ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سدرہ کی بلندیوں کو درج راہ بنانے والے، جبرائیل کے پر جہاں چل رہے ہو اس سے بہت دور جانے والے محبوب المشارق والمغارب جناب حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر اسلام کو جس کی آواز میں چاشنی، بلا کا ترنم اور عجیب قسم کی جاذبیت ہے، جن سے میری مراد ہمارے اس علاقے کی ہی نہیں بلکہ دور دراز فیمس آدمی جناب قاری محمد شاکر صاحب ہے۔ حضرت اقدس کو اس شعر کے ساتھ مرور کر رہا ہوں کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے گئے، کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، وہ حیدر ہم ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے کہ ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے گئے، جن سے میری مراد قاری محمد شاکر صاحب محتمیم تحسین القرار خرم پور کی سرزمین سے ہمارے مابین تشریف لائے گئے۔ میں حضرت اقدس سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا مائک پر لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو مستفیض اور محظوظ فرمائیں۔